السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کے مضمون سائنس کے پہلے سبق کی معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، ہمارے پہلے سبق کا نام ہے جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی۔ ہم سب سے پہلے سبق کے عنوان کو سمجھیں گے۔ آپ لوگ بتائیے کہ جاندار کسے کہتے ہیں؟ جاندار اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر جان پائی جاتی ہے۔ جاندار دو قسم کے ہوتے ہیں، نباتات اور حیوانات۔ اب نباتات آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی زمین پر کئی قسم کے نباتات موجود ہیں۔ اب چند نباتات میں مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں، کچھ میں پھل کھلتے ہیں، اور کچھ نباتات پانی میں پائی جاتی ہیں تو کچھ نباتات پانی سے محروم ریگستان میں اگتی ہیں۔ کچھ نباتات خودبین کے بغیر نظر نہیں آتی، جبکہ کچھ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت سے ہوتے ہیں نباتات جو چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی سادھی آنکھ سے نظر نہیں آتی، انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کچھ نباتات برفانی علاقوں ہی میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ کچھ یک قلوی تو کچھ کثیر قلوی، کچھ فقری تو کچھ غیر فقری ہوتے ہیں۔ اسی طرح آبی، بری، جل تھلیے، فضائی، رینگنے والے کئی قسم کے حیوانات سے ہماری دنیا بھری پڑی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں میں اس قدر تنوع کس وجہ سے پیدا ہوا ہوگا۔ اب کشمیر اور راجستھان کے علاقوں میں پائی جانے والی نباتات اور حیوانات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہوگا ان میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ کشمیر جیسے سرد علاقے میں بڑے پیمانے پر دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں کیسا ہوتا ہے؟ ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک دم سردی ہوتی ہے، تو وہاں پر اس ماحول کے حساب سے، جینے کے حساب سے ہی پودے ہوتے ہیں۔ اور راجستھان جیسے ریگستانی علاقے میں ببول، ناگ پھنی جیسی نباتات اگتی ہیں۔ اسی طرح ریگستان میں پایا جانے والا اونٹ کشمیر میں نظر آتا کہ آپ کو نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جاندار جس ماحول میں رہتا ہے اس سے مطابقت قائم کرنے کے لیے اس کی جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی تبدیلی کو توافق کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ان میں توافق ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کے حساب سے مطابقت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے ان کے جسمانی اعضاء اس طریقے سے کام کرتے ہیں یا اس بناوٹ کے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اس ماحول میں زندہ رہتے ہیں اور اس ماحول میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کو ہم توافق کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ نباتات میں توافق، تو اب یہاں پر ایک مشاہدہ کر کے جدول مکمل کیجیے بول کر جدول ہے، جس میں نباتات ہے، مسکن ہے، جڑ کی قسم ہے، پتوں کی خصوصیت، تنے کی خصوصیت۔ اب نباتات میں نام دیا ہوا ہے کنول، پانی۔ کنول کہاں رہتا ہے؟ مسکن یعنی کہ رہنے کی جگہ۔ کنول کہاں رہتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے۔ کنول کے جڑ کی قسم کون سی ہے؟ ریشے دار ہے۔ پتوں کی خصوصیت گول، پھیلا ہوا، بڑا، مومی تہ، اور تنے کی خصوصیت بسلا۔ اب اسی طرح سے اس میں ناگ پھنی کے بارے میں بھی لکھنا ہے آپ کو پوری معلومات، اور برگد کے درخت کے بارے میں بھی لکھنا ہے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، کتنی اس کی جڑ ہوتی ہے، کہاں رہتا ہے۔ اسی طرح سے آبی نباتات میں توافق۔ اب آبی نباتات یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں ندی، نالے، تالاب، جھیل وغیرہ میں بہت سے نباتات آپ کو نظر آتے ہوں گے جو بری اور آبی نباتات ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں فرق ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں کہ بری نباتات کیسے ہوتے ہیں، آبی نباتات کیسے ہوتے ہیں، اور جو نباتات آبی ذخائر میں پائی جانے والی ہوتی ہیں ان میں سے چند نباتات کی جڑیں تہ نشین مٹی میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ پتے اور پھول پانی پر تیرتے رہتے ہیں۔ کچھ نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتی ہیں۔ پانی کی تہ میں دیکھنے پر وہاں بھی کچھ نباتات نظر آتی ہیں۔ کنول، آبی سنبل جیسے نباتات کے ڈنٹھل نرم، کھوکھلے اور لچکدار ہوتے ہیں۔ اب یہ آبی نباتات کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پانی میں رہنا ہوتا ہے انہیں، تو وہ ان کے ماحول کے حساب سے، پانی میں رہنے کے حساب سے ہی ان کی بناوٹ ہوتی ہے اور اسی حساب سے ہی ان کی جسامت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اکثر آبی نباتات کے پتوں اور تنوں پر پتلی مومی تہ پائی جاتی ہے، اور کچھ نباتات کے پتے کم چوڑے، فیتے جیسے پتلے ہوتے ہیں، اس لیے یہ نباتات پانی کے تیز بہاؤ کو برداشت کر سکتے ہیں۔
پانی جب بہو کر کے آتا ہے تو اس لیے وہ اسی جگہ میں رہتے. کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ایسی جسامت ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ برداشت کر پاتے ہیں وہ چیز کو. اور پتوں کے ڈنٹھل اور تنوں میں پائے جانے والے ہوا کے خانے ان نباتات کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں. ان کے اندر جو باریک باریک خانے یہاں دکھائی دے رہا ہے، دیکھو کنول کا ڈنٹھل کا، اس کے اندر خانے ہوتے ہیں، تو وہ خانے کیا کرتے ہیں؟ انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح ریگستانی علاقوں کی نباتات میں توافق، تو اس میں آپ ایک تجربہ کر لیجئے، ایک مشاہدہ کر لیجئے چھوٹا سا. ایک ناک پھنی اور زیادہ پتوں والا پودا الگ الگ گملوں میں لیجئے. دونوں گملوں کے پتوں کے اطراف ایک ایک پلاسٹک کی تھیلی ڈھیلی باندھ کر گملوں کو صبح سے دھوپ میں رکھیے. دوپہر میں گملوں کو لا کر مشاہدہ کیجیے. اب آپ کو مشاہدے میں کیا نظر آئے گا؟ کیا دونوں تھیلیوں میں پانی کی مقدار مساوی نظر آتی ہے؟ نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ ریگستانی پودوں میں پتے نہیں پائے جاتے، یا وہ بہت چھوٹے اور سوئی نما ہوتے ہیں، یا کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس ساخت کی وجہ سے ان کے جسم کا پانی بہت معمولی مقدار میں بھاپ کی شکل میں خارج ہوتا ہے. تنا پانی اور غذا کا ذخیرہ کرتا ہے، اس لیے وہ موٹا ہو جاتا ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے تنے کو شعاعی ترکیب کا فعل انجام دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہرا ہوتا ہے. پودوں کی جڑیں پانی کی تلاش میں زمین کے اندر خوب گہرائی تک جاتی ہے، جبکہ کچھ جڑیں دور تک پھیل جاتی ہیں. ان نباتات کے تنوں پر بھی مومی مادے کی موٹی تہ پائی جاتی ہے، تو اسی لیے وہ اس ماحول کے حساب سے ہی ان کی جسامت بھی ہوتی ہے اور ان کی وہ بھی ہوتی ہے پیداوار. اب برفانی علاقوں کے نباتات میں توافق. برفانی علاقوں کی نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکے ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب برف آ کر ان کے اوپر گرتی ہے تو وہ ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہونے سے کیا ہوتی؟ برف نیچے گر جاتی سیدھا. دیکھو اب سمجھو. برفانی علاقوں کی اہم نباتات میں دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں. ان کی ساخت مخروطی ہوتی ہے، ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں. ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے. مخروطی ساخت کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر لاتے ہیں، تو اس لیے وہ اس ماحول میں آسانی سے رہتے ہیں. آج ہم یہاں تک ہی معلومات حاصل کریں گے، آگے کا ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے. آپ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کے چھوٹی چھوٹی معلومات کو یاد رکھیں، ذہن نشین کریں. اللہ حافظ.